اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے سورۃ الاعراف۔ سورہ اعراف کا تعارف۔ سب سے پہلے مقام نزول۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکی ہے، اور ان 5 آیات میں سے پہلی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي ہے۔ اس صورت میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ اعراف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ، اور اس صورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے، اور اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ فضیلت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی صورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اعراف ہے۔ ان میں سے ایک سورہ الاعراف ہے۔ اس کے مضامین کون سے ہیں؟ یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے۔ نیز اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کے وجود، وحی اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ بھی مضامین بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے، اس کی نعمت ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا۔ دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا بیان ہے۔ کفار و مشرکین کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو، اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے علاوہ مزید یہ 7 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، دوسرا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، تیسرا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، چوتھا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، پانچواں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، چھٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اور ساتواں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بلعم بن بورہ کا واقعہ۔ اس صورت کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد، مکارم اخلاق کی تعلیم، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔ سورہ انعام کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورہ اعراف کی اپنے سے ماقابل سورۃ انعام کے ساتھ مناسبت یہ ہے، سورہ انعام میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، سابقہ امتوں کی ہلاکت اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اجمالی طور پر کیا گیا تھا، جبکہ سورہ اعراف میں ان تینوں امور کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کی مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے، آمین بجائے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔